بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجم مسلمان اہل بیت کے ماننے والے، لیکن آپ ہماری حالت دیکھیں، آپ ہمارے تہوار دیکھیں، آپ ہماری کوئی چیز دیکھیں۔ اچھا کوئی ممبر سے کچھ کہہ دے، نصیحت کہہ دے تو غلطی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کا نہیں ہے، پرابلم ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی نصیحت کر دے، بھائی کربلا اور کربلا کے بعد ایک امام کس بات پہ گریہ کرتا رہا؟ ایک امام نے کس بات پہ گریہ کیا کہ گھر کی خواتین غیر کے مجمع میں، اسی پہ گریہ کیا نا امام نے کیا کہا؟ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ شام میں کیا تھا؟ اغیار کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، یہی غیرت مند کے لیے کافی تھا۔ اور آج ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں، ہم کسی چیز کی پاسداری کر ہی نہیں رہے۔ معاشرہ ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے، جہاں دل چاہ رہا ہے جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اور دشمن اتنا بزدل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دشمن بزدل ہے۔ دشمن اپنے نام سے سامنے آ ہی نہیں سکتا، نہ آتا ہے وہ انہی چیزوں کا سہارا لے لے کے آپ کو اور میرے جذبات کو خراب کر رہا ہے۔ عزاداری، 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 وہ قوم چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے۔ حب المال، کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ گئی ہے، ہمارا دین بکھرتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے۔ نام، نمود، میری مجلس کتنی بڑی ہوگی، میری شبیداری کیسی ہوگی، میرا نام کتنا ہوگا، میرا پوسٹر کتنا بڑا ہوگا، میری تصویر کتنی بڑی ہوگی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر بڑی چھوٹی کیوں ہے پوسٹر پہ۔ جن کی مجلس ہے ان کا نام، جس کے صدقے میں مجلس ہے ان کا نام چھوٹا سا، مجلس حسین چھوٹا سا، باقی علامہ نصرت عباس اتنا بڑا بڑا لگا ہوا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ حسین۔ یہ سب ہم نے خود کیا ہے، میں خود کو سروار ہوں، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، خود کو سروار۔ معاشرہ کسی اور طرف جا رہا، حب المال والشرف، برباد کر رہا ہے۔ کس چیز نے بنی اسرائیل کو برباد کیا؟ قرآن 3 ڈفرنٹ اینالوجی کو بیان کر رہا ہے، 3 ڈفرنٹ۔ پہلی طاقت، فرعون کے پاس کیا تھی؟ طاقت، گورنمنٹ۔ یہ پہلی اسٹریٹجی، پہلا سسٹم کیا ہے؟ طاقت، فرعونیت، یہ اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ اپنے سسٹم میں رکھو، یہ برباد۔ دوسری چیز قارون، کیا چیز تھی؟ دولت، خزانہ۔ تیسری سامری، سامری کیا تھا؟ آرٹس، جادو، دھوکہ، یہ کیا ہے؟ سامری ہے۔ آج آپ ان ساری سسٹم کو دیکھیں، یہ پھیلا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ قرآن عبرت ہے، عبرت کے لیے قرآن کی آیات عبرت کے لیے جانے محترم۔ قرآن ثواب کے لیے جگو نا، قرآن کو تو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، لیکن یہ ثواب لے کے کہاں جائیں گے جب قوم بیداری نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن بیداری کے لیے ہے نا، ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت ہے۔ اب متقی ہوں گے تو ہدایت ہوگی۔ کس کے ماننے والے؟ امام المتقین۔ کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام۔ متقی کسے کہتے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ بھائی سادی سی آسان سی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حرام انجام نہ دے اور حلال کو انجام دے۔ دوسری ڈیفینیشن ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہو۔ تقوی وہی ہے، خدا کا خوف۔ اب خدا کا خوف، اچھا اب متقیوں کی صفت کیا ہے، کوالٹیز کیا ہیں؟ اب کہاں سے لیں؟ کون بتائے گا؟
جو امام ہوگا وہی تو بتائے گا. امام المتقین تقوی کی تعریف کرے گا. اور تقوی کی تعریف کہاں ہے؟ قرآن نے بھی کی ہے, امام نے بھی کی ہے. امام نے تقوی کی تعریف کہاں کی ہے؟ ابھی دیکھیں کوشچن مارک, معاشرے میں ٹینشن. مولانا صاحب ہوم ورک دے رہے ہیں. ہوم ورک ہے بھائی, علمی لذتوں سے کچھ نہیں ملنے والا کہ کوئی 1 گھنٹہ ہے اور آپ کو دے کے گھر چلا جائے. خود بھی تو کچھ کریں, تبھی تو مسائل ہیں. جانے محترم, کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے, ہم بھی سب واہ واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. امام المتقین نے خطبہ متقین, خطبہ حمام, نہج البلاغہ, نام تو سنا ہوا ہے نا نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ جو گھروں میں رکھا ہوا ہے, اگر ہے, نہیں ہے تو موبائل میں ہے, ہوگا تو ہوگا. عزیزان محترم, خطبہ حمام ہے, اس میں امام صفات بتا رہا ہے. میں ایک صفت آپ کو, مومن کی بہت ساری صفات ہیں, میں قرآن بھی مومنین کی صفات بتا رہا ہے اور نہج البلاغہ بھی مومنین کی متقین کی صفات بتا. امام ایک صفت بتاتے ہیں کہ مومن متقی جو ہے وہ کسی چیز کے آنے سے اور کسی چیز کے جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل جائے, از آمد و رفت, ہیچ اسے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل گیا بہت خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا ہی نہیں ہے. اور اگر کچھ چھن گیا, کچھ زندگی سے چلا گیا, تو اتنا افسوس نہیں کرتا کہ موت آنا شروع ہو جائے. یہ نشانی ہے مومن کی, صفات ہے یہ. خب یہ صفت جس کے اندر ہو, کیا وہ حب المال رکھے گا؟ مال سے محبت رکھے گا؟ نہیں رکھے. ڈیزگنیشن سے رکھے گا؟ فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میں نے جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ مطلب یہاں میں نے مجلس پڑھی, کیا ماشاءاللہ لوگ تھے, پبلک. اب اگلے سال میں نہیں مجلس پڑھا تو کیا آئے گا؟ میرا ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے. وہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں بھی ذکر ہے, کہیں اور بھی ذکر ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم چیزوں سے اتنی محبت کر بیٹھے ہیں, پوسٹ سے, ڈیزگنیشن سے. مطلب انجمن کا صدر ہے, وہ اترنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹرسٹ کا صدر ہے, وہ کہتا میں ساری زندگی میں ہی رہوں گا. مدرسے جس مولانا نے بنائے ہیں, وہ کہتا ہے میری اولاد ہی مدرسے کو چلائے. خوف, اتنی محبت ہے نا یہ. اور کیا ہے یہ؟ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی. حکومت و حکمراں کو دیکھ لیں آپ. میں ایم این اے بنا وغیرہ, میرا بیٹا ایم این اے بنے گا وغیرہ, میرا بیٹا ایم پی اے بنے گا. ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. محبت مال کی اور ڈیزگنیشن کی, قوم برباد ہوگی. بیچ دیا قوم کو حب المال نے. عزیزان محترم, یہ حب المال اور ڈیزگنیشن کی محبت تو تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئی. عمر ابن سعد لعین کو شہر رے کی حکومت چاہیے تھی نا, پوسٹ چاہیے تھی. امام سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں دوں گا, مال بھی دوں گا, دولت بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. شہر رے, امام نے کہا تجھے نہیں ملے گا, بستر پہ مرے گا. مگر نہیں. عزیزان محترم, یہ بہت خطرناک ہے. قرآن جب قارون کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ قارون قوم موسیٰ سے تھے, حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں اٹھانے والے تھک جاتے تھے. یعنی خزانہ, اتنا خزانہ تھا کہ جو خزانے کی چابیاں تھیں نا, وہ اونٹوں کے اوپر, وہ تھک جاتے تھے. اتنا پیسہ, یہ دنیا. تو لوگوں نے کیا کہا قارون اس پر اتنا اتراؤ مت, خدا نے دیا. قارون سے یہی تو غلطی ہوئی. قارون اپنے خزانے, قارون کیا کہتا ہے؟ قارون کہتا ہے یہ جو میں نے, میرا مال ہے, یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. کہاں گیا قارون کا خزانہ؟ قارون کا خزانہ تو
کہاوت بن گیا نا کہ بھائی قارون کا خزانہ مل گیا کیا, کیونکہ ایسا کھویا آج تک نہیں ملا کسی کو قارون کا خزانہ. خدا جب غرق کرنے پر آئے تو غرق کر دیتا ہے, کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. دنیا آج ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ ملینئر, بلینئر. دنیا کیا ہے آج؟ آج دنیا یہ دکھا رہی ہے نا, اتنے دنیا میں ملینئر ہیں, اتنے بلینئر ہیں. کیا یہ چیز انسان کو کھینچتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے. اب ہم بھی جب دیکھتے ہیں, مثلا کسی کو دیکھتے ہیں, مثلا فلانے کے پاس جزیرہ ہے, جزیرے میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ اتنا پیسہ ہے, کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس بھی ہوتا. اور بنی اسرائیل نے قارون کا خزانہ دیکھ کے کیا کہا تھا؟ یا لیتنا, کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی. تو خدا نے ان کو کہا یہ دولت چاہیے تمہیں. متوجہ ہوئے. عزیزان محترم, یہ محبت مال کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں, آپ کل کو بولے مولانا صاحب نے منع کر دیا ہم تو نوکری نہیں کریں گے, ہم کمائیں. ایسا کوئی نہیں اسٹوری. حلال رزق کمائیں, محنت کریں اور اچھا کمائیں, مگر آپ کا مال آپ کا نہیں ہے. جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا مال ہے. جب آپ ضرورت سے زیادہ مال اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر فساد معاشرے میں شروع ہو جاتا ہے. اس فساد کو روکنے کے لیے بہرحال آپ کو اپنے مال کو صحیح خرچ کرنا ہے. قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے, فتنہ. خب یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ بنی قریظ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا, اس کے ساتھ کہتے ہیں 20-22 دن جنگ رہی. یہ بھی ایک انہوں نے بھی کمپیکٹ باندھ لیا کہ ہم رسول خدا سے کہ ہمیں بنا دیں, ہم نکل جاتے ہیں, یہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن ابو لبابہ جو جس کو یہ بھیجا گیا کہ یہ کام کرے, اس نے خیانت کی. خیانت کیوں کی؟ یہ آیت اسی کی ذیل میں اتری ہے. اس نے خیانت کیوں کی کہ اس کی جو فیملی تھی, اس کی جو اولاد تھی, اس کا جو مال تھا وہ اسی جگہ پہ تھا. اس نے اپنے مال اور اولاد کی خاطر خیانت کی رسول خدا سے, اسلام سے. اب اسے احساس ہو گیا, آیت نازل ہو گئی, اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. نہ کھانا نہ پینا, صرف گریا, اور کہا کہ جب تک مجھے رسول خدا آ کر یہ کہیں گے نہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے, 7 دن یہ ستون سے بندھا رہا. پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ پروردگار نے اس کو معاف کر دیا. عزیزان محترم, مگر ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ انسان اس مال اور اس اولاد کی محبت میں, کل کو ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل آئے تو کیا ہم اپنی مال اور اپنا اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں؟